السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول اباکا کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں لائبریری وائس پہ آنے والی اچھی نئی اور منفرد کہانیوں کی اپڈیٹس۔ جی تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ شام ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی تاریکی بستی کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ موسم بھی آج کچھ خوشگوار تھا۔ نیم گرم ہوا، جسے سخت گرمی کے پیش نظر لوگ ٹھنڈی ہوا کہتے تھے، شمالاً جنوباً چل رہی تھی۔ جعفر داراب نے پرحبس گلیوں سے گزرنے کی بجائے بیرونی راستہ اختیار کیا۔ جب وہ اس دوراہے پر پہنچا جہاں سے دو راستے بستی کے دو مختلف حصوں کی طرف نکلتے تھے، اچانک اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ تیزی سے گھوڑا بھگاتی مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ اس حسین مجسمے کو ویرانے کی طرف جاتے دیکھ کر جعفر داراب کا ماتھا ٹھنکا۔ غیر ارادی طور پر اس نے گھوڑا پیچھے لگا دیا۔ لڑکی بلند چٹان پر پہنچی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ جعفر داراب کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ لڑکی کے ارادے خطرناک ہیں، شاید وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ جعفر داراب نے آواز دی، لیکن وہ سنی انسنی کر کے آگے بڑھتی رہی۔ جعفر بھاگ کر گیا اور اس نے لڑکی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ لڑکی بری طرح مچلنے لگی۔ اس کے بدن کی مسحور کن نرمی اور خوشبو نے ایک لمحے کے لیے جعفر داراب کو دیوانہ سا کر دیا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ اس بستی کا منتظم اعلیٰ ہے۔ لڑکیوں اور عورتوں کی اس کے لیے کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اس نے لڑکی کو اپنے بازوؤں میں بری طرح جھنجھوڑا اور اٹھا کر گھوڑوں کے قریب لے گیا۔ لڑکی مسلسل چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے مر جانے دو، مجھے مرنا ہے۔ یکایک وہ مچھلی کی طرح تڑپی اور ادھیڑ عمر جعفر کے بازوؤں سے نکل گئی۔ اس نے کنارے کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن جعفر داراب نے پکڑنے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ پتھریلی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جعفر داراب اسے گھوڑے پر لاد کر بستی میں لا رہا تھا۔ راستے میں اس نے بار بار بے ہوش لڑکی کا چہرہ دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ دوران سفر خلیجی لہروں کی بھینٹ چڑھانے کے لیے اسے جس پری چہرہ لڑکی کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے۔ کالی بستی میں دو شخص دیوانوں کی طرح مارینہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اباکا تھا اور دوسرا توتم خان۔ پہلے تو توتم خان نے یہی سمجھا کہ مارینہ نے اس کے ساتھ بدعہدی کی ہے اور اباکا کے ساتھ بھاگ نکلی ہے، لیکن بہت جلد اسے اباکا بھی اپنی طرح سرگرداں نظر آیا۔ دونوں میں مختصر مکالمہ ہوا جس سے توتم خان کو پتا چلا کہ مارینہ اباکا کے پاس نہیں، اور اباکا کو معلوم ہوا کہ وہ توتم خان کے پاس بھی نہیں گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک شخص کی زبانی معلوم ہوا کہ شام کے وقت آقا جعفر داراب اپنے گھوڑے پر ایک بے ہوش لڑکی کو لاد کر لایا تھا۔ اس شخص نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا، اس نے اباکا اور توتم خان پر واضح کر دیا کہ وہ لڑکی مارینہ تھی۔ جعفر داراب کے بارے میں توتم خان اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے گھر ہر رات دو نئی خوبصورت کنیزیں خدمات انجام دیتی تھیں، اور ایک بار جو کنیز اس کے گھر میں رات گزارتی تھی اسے دوبارہ یہ اعزاز نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جعفر داراب بلانوش اور عیاش شخص تھا۔ حسین و جمیل مارینہ کے اس کے گھر میں موجودگی کا مطلب نہایت واضح تھا۔ توتم خان اور اباکا دونوں بے چین ہو گئے۔ اباکا جب غضب میں کھولتا ہوا گھر پہنچا تو سردار یورک علاج گاہ سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ابابکر خان بھی تھا۔ ابابکر نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا کام صرف انہیں راجی خاتون تک پہنچانا ہے، اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا جائے گا، لیکن وہ ابھی تک وہاں موجود تھا۔ اباکر نے جب اس بابت سردار ابابکر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سلطان جلال کی حالت نازک تھی اور وہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر چلا جاتا تو دن رات پریشان رہتا۔ وہ اسی وقت واپس جائے گا جب اپنی آنکھوں سے سلطان جلال کو مسکراتا دیکھ لے گا۔ اباکر نے سردار یورک سے سلطان کی حالت کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ سلطان کی حالت اب کافی بہتر ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اباکا یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑتا، لیکن اس وقت اسے مارینہ کی گمشدگی نے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی نظریں بار بار دیوار پر آویزاں تلوار اور ڈھال کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یورک سمجھ گیا کہ جنگلی کے اندر پھر کوئی طوفان پل رہا ہے۔ اس کے قدم بے چینی سے کمرے کے فرش پر متحرک تھے۔ اس وقت دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے گھڑ سواری کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ مردوں کے انداز میں چلتی وہ دونوں کے قریب پہنچ گئی۔
اباکا اس کی چال دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ راجی خاتون کے محافظ دستے کی سالار صوبیہ ہے۔ راجی خاتون نے کہا تھا کہ وہ کسی روز اسے اباکا کے پاس بھیجے گی تاکہ وہ انہیں خلیج میں سفر کے بارے میں معلومات پہنچا سکے۔ صوبیہ نے اس کے خیال کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا کہ اب موقع آ گیا ہے، وہ اسی لیے آئی ہے کہ انہیں خلیج کے متعلق معلومات پہنچائے۔ اباکا نے دیوار سے تلوار اتاری اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، تم غلط وقت پر آئی ہو صوبیہ، میں ایک اہم کام سے جا رہا ہوں۔ صوبیہ آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں اباکا تم کس اہم کام سے جا رہے ہو۔ تم آقا جعفر کے پاس جا رہے ہو تاکہ اپنی محبوبہ مارینہ کی عزت کی حفاظت کر سکو، لیکن تمہیں اس مہم جوئی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مارینہ وہاں بالکل محفوظ ہے۔ مارینہ یہاں موجود ہے؟ سردار یورک کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ اباکا اس کی بات انسنی کرتے ہوئے صوبیہ سے گویا ہوا، تم یہ سب کچھ کس طرح کہہ سکتی ہو؟ مجھے راجی خاتون نے بتایا ہے اس وادی کا کوئی راز ان سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مارینہ کو آقا جعفر داراب ایک خاص مقصد کے لیے اپنے گھر لے کر گیا ہے۔ اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لہٰذا تم اسے آزاد کرانے کی فکر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مارینہ سے تمہارا تعلق ثابت ہو گیا تو سارا منصوبہ دھرا رہ جائے گا۔ اباکا حیرت سے صوبیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد ہی اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اباکا کو اپنے معرکوں کی داستان سنانے لگی جو اسے خلیج کے پانیوں میں پیش آئے تھے۔ دوسری طرف توتم خان سراپے آتش بنا جعفر داراب کے مکان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ جعفر داراب کی یہ عارضی رہائش گاہ چشمے سے کچھ ہٹ کر واقع تھی۔ پگڑی پوش چوبداروں نے اس کی آمد کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا وہ جعفر داراب سے ملنا چاہتا ہے۔ اندر اطلاع پہنچائی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جعفر داراب نے اسے بلا لیا۔ گرمی کی وجہ سے وہ صرف ایک لنگوٹی پہنے ننگے فرش پر پڑا تھا۔ ایک خوبصورت کنیز دونوں ہاتھوں سے بھاری بھرکم پنکھے کی ڈوری کو حرکت دینے میں مصروف تھی۔ توتم خان نے تعظیم پیش کرنے کے بعد کہا، آقا آج جو لڑکی آپ کو بے ہوشی کی حالت میں ملی ہے وہ میری ہونے والی بیوی مارینہ ہے۔ جعفر داراب نے توتم خان کو سر سے پاؤں تک گھورا اور بولا، تم یہ کہہ کر میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے۔ توتم خان بولا، لیکن آقا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور بہت مشکلوں سے اسے لے کر آپ کی پناہ میں پہنچا ہوں۔ جعفر داراب بولا، توتم خان اگر تو اس وادی کا باشندہ بن چکا ہے تو پھر یہاں کے تمام قوانین اور رسوم کی پاسداری بھی تجھے کرنا ہوگی۔ میں تجھے اس کے بدلے 10 لڑکیاں دے سکتا ہوں، لیکن وہ لڑکی تجھے نہیں مل سکتی، اسے خاص مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ توتم خان نے قدرے برہمی سے پوچھا، حضور آپ کس مقصد کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ خاک محبت کرتے ہو تم اس سے؟ وہ تمہارے لیے مر چکی ہے۔ اگر میں اسے بچا نہ لیتا تو وہ خودکشی کر چکی ہوتی، تمہاری محبت سے چھٹکارا پا چکی ہوتی، اس پر اب تمہارا کوئی حق نہیں، اور تم اس کی بے حرمتی کا خدشہ ظاہر کر کے مجھ پر بدکاری کا جو الزام لگا رہے ہو اس کی کڑی سزا ملے گی تمہیں۔ جعفر داراب اب اپنے اصل صفاقانہ روپ میں آ رہا تھا، وہی روپ جس نے اس وادی کو بیرونی دنیا کے لیے دہشت کا نشان بنا رکھا تھا۔ وہ تل ملا کر اٹھا اور دیوار سے لٹکا ہوا کوڑا اتار لیا۔ کمرے میں موجود خادمائیں دہشت سے سفید پڑ گئیں۔ جعفر داراب نے گھما کر کوڑا توتم خان کی گردن پر رسید کیا۔ کوڑا گردن سے لپٹ گیا۔ اس نے ایسا جھٹکا دیا کہ توتم خان لڑکھڑاتا ہوا جعفر کے قدموں میں آ گرا۔ جہاں دیدہ توتم خان جان چکا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اسے جعفر داراب پر براہ راست اپنے شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس وادی کا سب سے با اختیار شخص تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ بولا، آقا میرا مقصد آپ پر الزام تراشی نہیں تھا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو آپ نے کس خدمت کے لائق سمجھا ہے۔ جعفر داراب غرایا، اسی لہجے میں بات کر منگول کتے، اب گھگیا کیوں رہا ہے؟ پوچھ مجھ سے کہ کہاں ہے میری محبوبہ۔ توتم خان زمین پر پڑا بے بسی سے جعفر داراب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر یکایک اس کی رگوں میں خون نے جوش مارا اور وہ اپنی برداشت کھو بیٹھا۔ غصے سے کانپتا ہوا بولا، تیرے جیسے ذلیل انسان خوبصورت عورت سے صرف ایک ہی مقصد رکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہے وہ مقصد جس کے لیے تو نے اسے گھر میں ڈالا ہے؟ جعفر داراب سفاکی سے مسکرا رہا تھا۔ توتم خان نے ایک جھٹکے سے تلوار کھینچی، لیکن اگر اس کا خیال تھا کہ وہ جعفر داراب تک پہنچ سکے گا تو یہ اس کی غلطی تھی۔
اچانک دائیں بائیں پردوں کے پیچھے سے کوئی 8 عدد سیاہ پگڑیوں والے برآمد ہوئے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ توتم خان نے بڑی بے جگری سے تلوار چلائی اور کئی بار محافظوں کا گھیرا توڑ دیا، لیکن بالآخر ایک محافظ نے پہلو سے وار کر کے اس کا کندھا شدید زخمی کر دیا۔ اس نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لینا چاہی، لیکن ایک ہوشیار محافظ کے وار نے تلوار کو اس لمحے ہوا میں اچھال دیا جب وہ توتم خان کے کسی بھی ہاتھ میں نہیں تھی۔ اب توتم خان بے دست و پا 8 محافظوں کے نرغے میں کھڑا تھا۔ جعفر کے حکم پر پہلے تو لاتوں اور گھونسوں سے اس کو بے دردی سے مارا گیا، اور جب وہ نیم بے ہوش ہو گیا تو اس کی مشقیں کس دی گئیں۔ 3 تازہ دم محافظ آگے بڑھے اور اسے گندم کے بورے کی طرح اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئے۔ کوئی 20 روز بعد کی بات ہے، ایک مختصر سا قافلہ کالے پہاڑوں کی وادی سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ 13ویں یا 14ویں کی رات تھی۔ چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ اس کی سنہری کرنیں وادی کے سیاہ نشیب و فراز کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھیں۔ وادی میں داخل ہونے والے راستے پر کھڑے پہرے داروں نے شناخت کے بعد قافلے کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس قافلے میں کل 6 افراد شامل تھے، 5 مرد اور ایک عورت۔ عورت مارینا تھی۔ مردوں میں سلطان جلال، یورک، اباکا اور جعفر داراب شامل تھے۔ 5واں مرد ایک ہندو سیوک رام تھا۔ وہ ایک لہیم شہیم اور تنومند شخص تھا۔ اس وادی میں پناہ لینے والے تمام لوگ بڑے بڑے جرائم کر کے آئے تھے، لیکن سیوک رام کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک مندر پر بھینٹ چڑھایا ہوا سونا چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک پروہت نے اسے دیکھ لیا۔ پروہت اور سیوک رام میں ہاتھا پائی ہوئی، جس کے نتیجے میں سن رسیدہ پروہت کا بولو رام ہو گیا۔ بستی والوں کے خوف سے سیوک رام بھاگ نکلا اور بالآخر در بدر پھرتا اس وادی تک آ گیا۔ اس جیسے غیر معروف اور چھوٹے مجرموں کے لیے کالے پہاڑوں کی وادی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو عموماً قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اگر سیوک رام کو جعفر داراب کا قرب حاصل تھا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ انتہائی درجے کا خوشامدی تھا۔ قافلہ جب وادی سے باہر نکلا تو چاند کافی بلندی پر آ چکا تھا۔ مخروطی چوٹیوں والے مکانوں کی قطاریں دور تک دکھائی دے رہی تھیں۔ اباکا نے سوچا، انہی میں سے ایک مکان سکندر کا ہوگا، جس کے در و دیوار کو دیکھنے کی اس نے آخری وقت تمنا کی تھی۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں کی آخری چیخیں ابھی تک اباکا کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں وہ بے شمار چہرے بھی گھوم رہے تھے جو وادی کے سنگلاخ قید خانے میں تصویر حسرت بن کر رہ گئے تھے۔ معصوم بچوں، عورتوں اور مردوں کے چہرے۔ اباکا، سلطان اور یورک نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں شاید ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس وادی کے مظلوموں سے عہد کر رہے تھے، ہم واپس آئیں گے، ہمیں تمہارے مرجھائے چہروں اور ویران آنکھوں کی قسم، ہم واپس آئیں گے، قہر و جبر کی تمام زنجیروں کو کاٹیں گے، تم پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب لیں گے، ہم سے مایوس نہ ہونا، ہمارا انتظار کرنا۔ عین اس وقت جب یہ قافلہ وادی سے نکل رہا تھا، سپہ سالار جابر خان اپنے آراستہ مکان میں محفل نشاط جمائے بیٹھا تھا۔ ایک خوبصورت رقاصہ پاؤں تھرکا رہی تھی اور ایک نوخیز سفید لڑکی جس کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ حال ہی میں اس جہنمی وادی میں لائی گئی ہے، سمٹی سمٹائی جابر خان کی بغل میں بیٹھی تھی۔ اس محفل رنگ و طرب میں صرف چند افراد ہی مینوشی سے گریز کر رہے تھے، اور ان میں ایک سردار ابابکر بھی تھا۔ وہ اب تک سلطان کی وجہ سے اس وادی میں مقیم تھا۔ اب جب کہ اسے علم ہوا تھا کہ سلطان اور اباکا وغیرہ کچھ عرصے کے لیے جعفر داراب کے ساتھ وادی سے باہر جا رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنے قبیلے میں واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ بیٹھا اسی سوچ میں گم تھا کہ جعفر داراب انہیں لے کر کہاں گیا ہے۔ سلطان اور اباکا نے اس بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی اس نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ جابر خان آج جام پر جام لنڈھا رہا تھا، اس کی راسیں ڈھیلی ہو گئی تھیں۔ جعفر داراب کے بعد وہی اس کا قائم مقام تھا۔ جب وہ نشے میں بالکل چور ہو گیا تو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ پہلے بغل میں بیٹھی لڑکی کو تنگ کرتا رہا، پھر اٹھا اور لہک لہک کر گانے لگا۔ اس کی بلا نوشی کے بارے میں ابابکر نے بہت سنا تھا، لیکن آج دیکھ بھی رہا تھا۔ اچانک جابر خان گاتے گاتے چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کوئی بھولی بسری بات اچانک اس کے ذہن میں آ گئی ہو۔ جابر خان نے اپنے سر کو 1-2 بار زور زور سے جھٹکا، پھر لرزتے ہاتھوں سے ایک جام اور چڑھا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا، مجھے یاد آ گیا، وہ جلال الدین ہے، خوارزم شاہ علاء الدین کا بیٹا جلال الدین ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اوہ میرے خدا، وہ تو جعفر کے ساتھ ہے۔
بہت برا ہوا، یہ تو بہت برا ہوا۔ گوہر، تغلق، سالنوک۔ دفتن وہ حلق پھاڑ کر اپنے محافظوں کو آوازیں دینے لگا۔ جابر خان نے تلوار نیام سے باہر کی، کچھ دیر اپنے جھومتے جسم کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ساتھیوں کو ساتھ لے کر نہایت عجلت میں استبل کی طرف بڑھا۔ چند ہی لمحے بعد سردار ابابکر سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپیں سن رہا تھا۔ حاضرین محفل حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سردار ابابکر بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ جابر خان خوارزم شاہ کی اصلیت جان گیا تھا اور اب جعفر داراب کو اس سے آگاہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ مختصر سا قافلہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ جابر خان تھوڑی سی کوشش سے ان تک پہنچ سکتا تھا، اور اس وقت ابابکر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جابر کو جعفر داراب تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس نے اپنا ترکش دیکھا، اس میں صرف ایک تیر تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھوڑے تک آیا اور پوری رفتار سے جابر خان کے پیچھے ہو لیا۔ جابر خان اور اس کے 3 ساتھی اندھا دھن گھوڑے بھگاتے وادی سے نکلے۔ ان کی نگاہیں جعفر داراب اور اس کے ہمراہیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک پرپیچ راستے سے ہو کر جو ہی وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے، انہیں دور چاندنی میں جعفر داراب اور ساتھیوں کے ہیولے نظر آئے۔ جابر خان نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی، لیکن پھر اچانک اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک گھڑ سوار نے برق رفتاری سے موڑ کاٹا اور ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں بے نیام تلوار تھی جو اس نے پرچم کی طرح ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ رک جاؤ جابر خان، اس کی آواز ویرانے میں گونجی۔ میں تمہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ کون ہو تم؟ جابر چلایا۔ میرا نام مسلمان ہے۔ ابابکر کی خوابناک آواز سنائی دی۔ میں پوچھتا ہوں کیا چاہتے ہو تم؟ شہادت۔ ابابکر کا جواب تھا، لو پھر ہو جاؤ شہید۔ جابر دانت پیس کر غرایا اور اس کے گھوڑے نے ابابکر کی طرف جست بھری۔ ابابکر کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں اوریاں تھیں۔ ان آنکھوں میں جبر و ستم کے ماہو سال خون بن کر اتر آئے تھے، اور اس خون میں بغاوت کی چنگاریاں تھیں۔ جو ہی جابر خان نے وار کیا، ابابکر گھوڑے کی پشت سے لگ گیا۔ وار خالی گیا۔ دوسرا وار ابابکر نے اپنی تلوار پر روکا، پھر اس کے حلق سے فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند ہوا اور وہ جابر خان اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ چاندنی رات میں وہ ایک خون ریز لڑائی تھی۔ ابابکر نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ موت اور زندگی سے بے پرواہ ہو کر میدان میں آیا تھا۔ چند ہی لمحے میں اس نے جابر خان کے 2 شرابی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دوران جابر نے عقب سے اس کی پشت پر ایک کاری زخم لگایا۔ تلوار ابابکر کے سینے میں اندر تک اتر گئی۔ وہ الٹ کر گھوڑے سے نیچے گرا۔ جابر اپنا گھوڑا گھما کر اس کے سر پر لایا تاکہ فیصلہ کن وار کر سکے۔ ابابکر دیوانہ وار جابر کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو ایسا اڑنگا لگایا کہ وہ ہنہنا کر زمین بوس ہو گیا۔ جابر لڑھک کر پتھریلی زمین پر گرا۔ اس لمحے ابابکر نے ایک نعرے کے ساتھ اس پر چھلانگ لگائی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تلوار جابر کے سینے میں دل کے مقام پر ترازو ہو گئی۔ جابر کی آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ تبریز کا شیطان ایک بار زور سے مچل کر جہنم واصل ہو گیا۔ ابابکر تیورا کر اس کے پہلو میں جا گرا۔ اس وقت اسے گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دیں۔ جابر کا چوتھا ساتھی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکل بھاگا تھا۔ اس کا رخ جعفر داراب کی طرف تھا۔ ایک لمحے کے لیے ابابکر کو محسوس ہوا کہ اس کی قربانی رائیگاں گئی۔ وہ سلطان کے راز کو راز رکھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اچانک اسے اپنے ترکش کا واحد تیر یاد آیا۔ اس نے بچی کھچی قوت جمع کی اور کمان کندھے سے اتار کر تیر اس پر چڑھا لیا۔ یہ ایک 2 انگل موٹا دور مار تیر تھا۔ ابابکر نے کوہنی کے بل جسم کو سہارا دے کر گھڑ سوار کی پشت کا نشانہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے پاس گھڑ سوار کو روکنے کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے تیر چھوڑا۔ چاند کی روشنی میں گھڑ سوار صاف نظر آ رہا تھا۔ تیر چلنے کے بعد بھی وہ سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ پھر چند گز آگے جا کر وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گھوڑے کی پشت سے گرا اور زمین پر لڑھکتا چلا گیا۔ ابابکر نے ایک طویل سانس لی اور شکر گزار نظروں سے تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا لباس خون سے تر تھا۔ وہ جانتا تھا یہ خون شہادت ہے۔ وہ جسم کو گھسیٹتا ہوا اٹھا اور ایک ناقابل یقین کوشش کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
اس نے ڈوبتی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے خدا، تو مختار کل ہے، مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے، میں ایک بار اپنے قبیلے میں پہنچ جاؤں۔ میرے لوگ بڑے نادان ہیں، وہ بڑے سادہ لوگ ہیں، بالکل بچوں کی طرح ہیں، وہ بھٹک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مجھے اتنی توفیق دے دے اے مالک، میں ایک بار اپنی زبان سے انہیں آخری ہدایات دے دوں، ان کا راستہ سیدھا کر جاؤں، بس تھوڑی سی مہلت اے جانے آفرین۔ اس نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور اس کی پشت پر اوندھا لیٹ گیا۔ وفادار گھوڑا مالک کے اشارے پر بھاگنے لگا۔ بظاہر یہ ایک لا حاصل سفر تھا۔ ابابکر چند لمحوں کا مہمان تھا اور اس کی مسافت بہت طویل تھی۔ 2 روز کا دشوار گزار سفر تھا، بغیر پانی کے جسے طے کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ پھر اس راستے میں وہ درہ بھی تھا جسے آگ کا راستہ کہا جاتا تھا، اور ایسی خطرناک پگڈنڈیاں بھی جن کو گھوڑے سے اترے بغیر طے کرنا خارج اس امکان تھا۔ پھر بھی ابابکر آگے بڑھ رہا تھا، ایک لگن اور احساس ذمہ داری کے ساتھ، مگر روح اب داعیے اجل کو لبیک کہنے کو تیار تھی۔ ابابکر کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ اپنی محبوب بیوی کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوما۔ وہ بھاگتے گھوڑے کی پشت سے پھسل کر زمین پر گرا اور ہر احساس سے عاری ہو گیا۔ سلطان جلال، اباکا، یورک، مارینا، سیوک رام اور جعفر داراب پر مشتمل یہ 6 افراد کا قافلہ تیزی سے ایرانی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دن کا اجالا پھیلنے تک وہ قریباً 2 منزل آگے آ چکے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا رات ان سے چند فرلانگ پیچھے کیا ہوا تھا۔ جابر خان سلطان جلال کی حقیقت سے آگاہ ہو کر ان کے پیچھے لپکا تھا، مگر شمع سلطانی کا پروانہ سردار ابابکر عشق کی لو پر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس نے جابر خان کو قافلے تک پہنچنے سے روک لیا تھا، اور کامیاب کوشش کا صلہ اسے شہادت کی شکل میں ملا تھا۔ ان تمام حالات سے بے خبر یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ راجی خاتون نے صوبیہ کے ذریعے اباکا وغیرہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ دوران سفر مارینا سے بالکل لا تعلق رہیں اور جعفر داراب سے اپنا رویہ ایسا رکھیں جیسے وہ اس کے بے دام کے غلام ہیں۔ صوبیہ نے راجی خاتون کی جو ہدایات پہنچائی تھیں وہ ایک خفیہ مراسلے کی صورت میں تھیں۔ لکھا تھا، جعفر داراب ایران کے ساحلی شہر شاہپور پہنچے گا اور وہاں سے خلیج فارس میں ایک بادبانی کشتی پر سفر شروع کرے گا۔ یہ بادبانی کشتی تم لوگوں کو علاقہ ازد شیر خرہ کے ایک نامعلوم جزیرے میں پہنچائے گی۔ اس جزیرے پر شیخ نجدی نامی ایک شخص کا تسلط ہے۔ اس شخص کا اصل نام فیروز الدین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرصہ ہوا وہ مسلمانوں کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے خوف سے بھاگ کر اس جزیرے پر آباد ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ یہ شخص شجرہ نسب کے اعتبار سے تو مسلمان ہے، لیکن در حقیقت چنگیز زادوں سے بڑھ کر چنگیز کا وفادار ہے۔ اس کی وفاداریاں سینکڑوں میل دور کراکرم سے وابستہ ہیں۔ وہ منافق مسلمانوں کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ وہ اتحاد اور یگانگت کے مبلغین کو چن چن کر مرواتا ہے اور فتنہ و فساد برپا کرنے والے ملاؤں اور شر پسندوں کی درپردہ اعانت کرتا ہے، لیکن وہ خود کبھی اپنے جزیرے سے باہر نہیں نکلا، اور جو کوئی وہاں جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا سوائے 3 افراد کے۔ ان میں سے ایک میرا باپ رستم تھا جس کی جگہ اب جعفر داراب نے لے لی ہے۔ باقی 2 افراد میں سے ایک مصر میں ہے اور دوسرا عرب میں۔ یہ لوگ بھی بڑے بڑے جرائم پیشہ گروہوں کے سرغنے ہیں اور شیخ نجدی کے اشارے پر اپنے علاقوں میں قتل و غارت اور فریب کاری کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ ان ملکوں کی حکومتیں بھی ان سے تنگ ہیں، لیکن جس طرح افغانی جعفر داراب کو پکڑنے سے قاصر ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی ان کی پہنچ سے باہر ہیں، اور اگر ان گروہوں کا کلا کما کر بھی دیا جائے تو بھی اصل مجرم خلیج فارس کے اس جزیرے میں بالکل محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کے ٹھکانے سے کوئی واقف نہیں۔ حتیٰ کہ چنگیز کے جانشین اوغدائی اور چغتائی بھی اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں یہ ہدایت بھی کرنا چاہتی ہوں کہ راستے میں جعفر داراب پر قابو پانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کر کے اسے زبردستی جزیرے تک لے جانا چاہا تو یہ تمہاری بہت بڑی حماقت ہوگی۔ وہ فوراً موت کو گلے لگا لے گا
اور اگر تم نے اسے بے بس کر لیا اور اس کے جسم کا ریشہ ریشہ بھی جدا کر دیا تو وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ آخر میں تم تینوں سے اور خاص طور پر اباکا سے قربانی کی طلبگار ہوں۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے ساتھ جانے والی لڑکی کا نام مارینا ہے اور اباکا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ لڑکی تمہاری ہمسفر تو ہے لیکن منزل پر یہ تمہارے ساتھ نہیں پہنچ سکے گی۔ تمہیں اس کی جدائی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن اس لڑکی کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تم لوگ ایک ایسا مقصد حاصل کرو گے جو عشق و محبت سے کہیں بلند تر ہے۔ تم ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر تم اس جزیرے پر پہنچ گئے اور تم نے شیخ نجدی کا قلعہ کما کر دیا تو عالم اسلام پر تمہارا یہ احسان عظیم ہوگا۔ اگر محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی اور جلال الدین کے نام لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہیں تو گمراہی کی گمنام قوتوں سے ٹکرانے والے تم جیسے گمنام مجاہدوں کے نام 7ویں آسمان پر لکھے ہوئے ملیں گے۔ میں ایک مجرم باپ کی شرمسار بیٹی تمہاری کامیابی کی دعا کرتی ہوں اور تمنا کرتی ہوں کہ تمہارے بازوؤں کو وہ قوت عطا ہو جس نے بدر و حنین کے معرکوں میں کفر کا سینہ شک کر کے حق کو سرفراز اور باطل کو سرنگوں کیا تھا۔ میں تم سے جو قربانیاں طلب کر رہی ہوں یہ بہت بڑی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں اور ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم بھی معمولی لوگ نہیں ہو۔ میں تمہارے نام نہیں جانتی، کام نہیں جانتی، یہ بھی نہیں جانتی تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کیا بھیس بدل رکھا ہے، لیکن میرے دل کی گواہی ہے کہ تم جو بھی ہو تمہارا دل مسلمان ہے۔ تمہارے اندر نعرہ توحید گونج رہا ہے۔ اسلام کی خاطر جان دے دینا تمہارے لیے چندہ مشکل نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا یہ قیافہ بھی ہمیشہ کی طرح درست ثابت ہوگا۔ اس تحریر میں تحریر کے علاوہ تقریر کی خوبیاں بھی شامل تھیں۔ صوبیہ اپنی مالکہ راجی خاتون کی یہ تحریری ہدایات پہنچا کر رخصت ہو گئی تھی اور اس سے اگلے ہی روز جعفر داراب نے انہیں بلا کر سفر کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ جعفر داراب کی رہنمائی میں ان کا سفر جاری رہا۔ وادی سے روانہ ہونے کے 3 روز بعد انہوں نے زاہدان کو جانے والے راستے کو قطع کیا اور شاہپور کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ سیوک رام سارا دن جعفر داراب کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت خوشامد کے تاثرات طاری رہتے تھے اور اباکا دیکھ دیکھ کر سوچتا تھا کہ بیوقوف شخص اپنے انجام سے کس قدر بے خبر ہے۔ اس کے شوق ہوا خوری نے اسے ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا تھا جس کا انجام موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یقینی موت، سفر کے دوران یا واپسی پر جعفر داراب کے ہاتھوں۔ مارینا کو اباکا نے شروع ہی میں اشارے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے اور وہ فوراً اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ بعد ازاں اباکا اور سلطان جلال نے اس سے چند باتیں اس انداز سے کی تھیں جیسے وہ ان کے لیے پہلے اجنبی رہی ہو۔ مارینا زیادہ تر خاموشی رہی تھی۔ اس کا چہرہ مستقل غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا تھا کہ ان کے ساتھ سفر کرنے والا شیر خوارزم جلال الدین ہے تو وہ حیرت کے سمندر میں گم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سلطان جلال بھی کمال شفقت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت پھوار کی طرح برس رہی تھی۔ اچانک مارینا کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت گھوڑے سے اتر کر اس عظیم مجاہد کے قدم چوم لے۔ اس کی طرف دیکھ کر مارینا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بہت بڑے اور گھنے درخت کے سائے میں آ گئی ہے۔ اپنے سفر کے 7ویں روز وہ شاہپور سے ہوتے ہوئے جنابہ پہنچے۔ خلیج کے اس چھوٹے سے ساحلی شہر میں حبس اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ان ساحلی علاقوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ گرم ترین حمام کے بند کمرے میں اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی یہاں کی کھلی فضا میں ہوتی ہے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت حیرت انگیز طور پر بڑھ جاتا تھا۔ اس قافلے نے 2 روز تک ایک سرائے میں آرام کیا اور پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن اس دفعہ ان کے سامنے زمین کی بجائے سمندر تھا اور ان کے نیچے گھوڑوں کی بجائے ایک بادبانی کشتی تھی۔ سفر کے آغاز میں ہوا ناموافق تھی۔ جعفر داراب نے ان چاروں کو چپو سنبھالنے کا حکم دیا۔ وہ سارا دن درمیانی رفتار سے مغرب کی طرف محو سفر رہے۔ اگلے روز ان کے بادبان ہوا سے بھر گئے۔ اس روز انہیں بہت زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑی۔ پھر بھی کشتی کا رخ درست رکھنے کے لیے انہیں بار بار چپوؤں سے مدد لینا پڑتی۔ گاہے گاہے بادبانوں کی کھینچا تانی بھی جاری رہی۔ شام تک وہ خاصے نڈھال ہو چکے تھے۔ یہ اسی رات کا واقعہ ہے۔ ٹھنڈی ہوا نے مسحور کر کے انہیں جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ سیوک رام کشتی کے چھوٹے سے حجرے میں جعفر داراب کے پاس بیٹھا تھا۔
دیر تک وہ اس کے پاؤں دباتا رہا، پھر وہ بھی باہر آ کر اباکا اور سردار یورک کے برابر لکڑی کے تختوں پر لیٹ گیا۔ مارینا کشتی کے مستول کے پاس ایک سائبان کے نیچے لیٹی تھی۔ مستول کے ساتھ جھولتی ہوئے کوہنا سال کندیل کی روشنی میں سائبان کا کپڑا دھیرے دھیرے ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ سلطان جلال نے کشتی کے چوبی کنارے سے ٹیک لگائے، ایک نظر پوری کشتی کا جائزہ لیا، پھر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ قدرت نے خود بخود ان کے لیے کیسے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ وہ راجی خاتون کی تلاش میں کالے پہاڑوں کی وادی تک پہنچے تھے تاکہ اس سے خلیج فارس کو اس جزیرے کا پتہ معلوم کر سکیں جہاں فیروز الدین موجود تھا، لیکن انہیں راجی خاتون سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس نے خود ہی انہیں ایک ایسی مہم سونپ دی تھی جو دراصل ان کی اپنی مہم تھی۔ اب وہ جعفر داراب کے ساتھ اس نامعلوم جزیرے کی طرف رواں تھے۔ سوچتے سوچتے سلطان جلال کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی تسبیح نکالی اور اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ تسبیح کے دانوں پر گردش کرنے لگیں۔ تاروں بھرے آسمان اور سیاہ سمندر کی بے کرم وسعتوں کے درمیان کشتی ایک روشن نقطے کی طرح دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نیند کی جھولیاں بھر بھر کے لائی تھی اور یہ نیند اس نے کشتی کے مسافروں پر نچھاور کر دی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر اباکا ایک نوجوان کی بے فکر نیند سو رہا تھا، اس سے آگے سردار یورک تھا۔ اس منگول کی نیند خراٹے دار تھی، اس کے پہلو میں سیوک چت لیٹا ہوا تھا، لگتا تھا اس وقت بھی ستاروں کی چال دیکھ رہا ہے، مگر اس کا بے حرکت سراپا بتا رہا تھا کہ وہ بھی سو چکا ہے۔ اس سے آگے مارینا تھی۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آفات میں گھری ہوئی یہ عورت بھی اپنے گرد و پیش سے ناتا توڑ کر کچھ دیر کے لیے نیند کی پناہ میں چلی گئی تھی۔ بائیں طرف جعفر داراب کا حجرہ تھا۔ اپنے وفادار غلاموں کے ہوتے ہوئے اسے کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سرخ ایرانی شراب کے 2 جام چڑھا کر کب کا بستر پر لڑک چکا تھا۔ چاروں طرف دیکھ کر سلطان جلال نے اپنا سر بادبان کے موٹے رستے سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی، لیکن اس کی انگلیاں ابھی تک تسبیح پر متحرک تھیں۔ سیوک رام نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، بائیں طرف لیٹے اباکا کی طرف دیکھا۔ دائیں طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، منگول سردار کے خراٹے گواہ تھے کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ سیوک رام کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے کوہنی کے زور پر جسم کو کشتی کے فرش سے بلند کیا اور سلطان جلال کی طرف دیکھنے لگا۔ سلطان جلال کا سر بادبان کے رستے سے ٹکا ہوا تھا اور جسم بالکل ساکت تھا۔ تو آخر یہ بوڑھا بھی سو گیا، سیوک رام زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی رگوں میں خون کی روانی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ خود حیران ہو رہا تھا۔ نہایت دھیرے دھیرے اس نے اپنا سر مستول کی طرف گھمایا۔ سائبان کے نیچے حسین دوشیزہ کا بے حرکت سایہ نظر آ رہا تھا۔ صرف 3 گز کے فاصلے پر وہ پری پیکر دنیا و مافیہا سے بے خبر پڑی تھی۔ سیوک رام نے تصور میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، ستوان آنکھ، غلافی آنکھیں، پنکھڑیوں سے ہونٹ، اور پھر چہرے پر چھائی ہوئی وہ زردی مائل اداسی جس نے اس کے حسن کو ایک عجیب گداز بخش دیا تھا۔ آج سے کئی برس پہلے سیوک رام نے جب بنارس کے ایک مندر میں سونے کا ڈھیر دیکھا تھا تو اس کی ایسی ہی حالت ہوئی تھی۔ اسے اپنی طبیعت پر قابو نہیں رہا تھا اور پھر وہ سب خدشات بالائے طاق رکھ کر سونا حاصل کرنے کے لیے مندر میں داخل ہو گیا تھا۔ آج وہ کسی مندر میں نہیں تھا، لیکن اس کا دل اسی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ سائبان کے نیچے لیٹی ہوئی سونے جیسی زرد لڑکی کا چہرہ بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ سیوک رام کو کچھ معلوم نہیں تھا آقا جعفر اس حسین لڑکی کو کس لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ دوران سفر یہ لڑکی آقا جعفر کی دل بستگی کا سامان فراہم کرے گی، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ پچھلے 2 ہفتے میں جعفر داراب نے اس کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائی تھی۔ پھر سیوک رام اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ آقا جعفر اس لڑکی کو تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ وہ کئی بار سوچ چکا تھا کہ نہ جانے ان کی منزل کہاں ہے اور یہ حسین مجسمہ کس کو تحفہ دیا جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں کئی بار اس نامعلوم شخص کی قسمت پر رشک کر چکا تھا۔ آخر آج دوپہر سیوک رام نے جعفر داراب سے پوچھ ہی لیا تھا۔ اس نے کہا تھا، آقا اس عورت کو کس خدمت کے لیے ساتھ رکھا گیا ہے؟ آقا جعفر کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیلی تھی اور اس نے کہا تھا، ہے اس کا بھی ایک مصرف، بس آج کی رات کل اس کو صرف کر دیا جائے گا۔ اس سے آگے پوچھنے کے سیوک رام کو جرأت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک جعفر داراب کی فکرے پر غور کرتا رہا تھا۔ بس آج کی رات کل اس کو صرف کر دیا جائے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، بس یہی اندازہ ہوا تھا کہ کل اس لڑکی کو کسی کے سپرد کر دیا جائے گا یا شاید ہلاک کر دیا جائے
اتنا قیمتی ہیرا جس کی روشنی سیدھی دل پر منعکس ہوتی تھی اور جس کی موجودگی نے کشتی کی فضا کو ہفت رنگ بنا رکھا تھا، کل کشتی پر نہیں ہوگا۔ سیوک رام نے سوچا تھا، گنگا کا پانی تو بہہ ہی جائے گا، کیوں نہ اپنے ہاتھوں کو اس کے لمس سے سیراب کیا جائے۔ اس نے ایک بار پھر چور نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے سائبان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اوندھے منہ سانپ کی طرح بے آواز رینگتا چلا جا رہا تھا۔ کمر میں اڑسا ہوا خمدار خنجر اس نے اب اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ لڑکی کے قریب پہنچ کر اس کے دل میں آیا، اگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا اور آقا جعفر کو اس حرکت کا علم ہو گیا تو اس کا رویہ کیا ہوگا؟ کہیں تیش میں آ کر وہ اس کے لیے کسی سخت سزا کا حکم نہ دے ڈالے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آئی کہ واپس چلا جائے، لیکن اس دوران اس کی نگاہیں اس حسین مجسمے پر پڑی اور تمام وسوسے اس کے دل سے نکل گئے۔ اس نے سوچا، ایک معمولی کنیز کے لیے آقا جعفر اس کی برسوں کی خدمات کیوں کر فراموش کر سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور منصوبے کے مطابق اس نے اپنا دایاں ہاتھ لڑکی کے ہونٹوں پر جما دیا۔ لڑکی کے ہاتھ پاؤں پہلے ہی بندھے ہوئے تھے، وہ صرف آنکھیں پٹپٹا کر رہ گئی۔ سیوک رام نے اپنا خمدار خنجر لڑکی کی آنکھوں کے سامنے نچایا اور فارسی میں سرگوشی کی، خبردار اگر حرکت کی تو گردن کاٹ ڈالوں گا۔ لڑکی نے پوری قوت سے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا، لیکن اس وقت سیوک رام نے اپنی دوسری مٹھی میں اس کے بال جکڑ لیے۔ دوسری طرف سلطان جلال کو سائبان کی طرف سے ایک مدھم آہٹ سنائی دی اور اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اسے لگا مارینا اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے، جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کسی مرد کا ہیولا ہے، اور تب سلطان جلال کی نگاہ سیوک رام کی خالی جگہ پر پڑی۔ ایک ہی لمحے میں اس کا ذہن بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ سیوک رام موقع دیکھ کر مارینا پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان جلال کی آنکھوں میں ایک برق سی لہرائی، اس نے گود میں رکھی تلوار نیام سے باہر کی اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ رک جا مردود، وہ شیر کی طرح گرجا اور اس کی طرف لپکا۔ سیوک رام نے مارینا کو چھوڑا اور تیزی سے سلطان کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ سلطان جلال کو صرف اتنا پتا چلا کہ سیوک رام نے کوئی شے اس پر پھینکی ہے۔ اس نے تیزی سے پینترا بدلا اور خنجر سنسناتا ہوا چھپاکے سے تاریک پانی میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی سیوک رام نے تلوار نیام سے برآمد کر لی۔ سلطان جلال نے بھی تلوار سیدھی کی۔ تاریک فضا میں لوہے سے لوہا ٹکرایا اور کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ سیوک رام خوفزدہ تھا، اس دوران میں وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ شاید وہ سلطان کی آنکھوں میں اپنی موت دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے پیچھے ہٹتے ہوئے سیوک رام کے چند وار روکے، پھر دفتن اس نے قدم جمائے اور ہانپتے کانپتے سیوک رام کو دھکیلتا ہوا کشتی کے کنارے تک لے گیا۔ سیوک رام دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ورنہ پانی میں جا گرے گا۔ اس کے حلق سے ایک ڈری ڈری آواز نکلی۔ عین اس وقت سلطان جلال کی تلوار موت بن کر لپکی اور سیوک رام کے سینے میں ترازو ہو گئے۔ اس نے ایک چینخ ماری اور تلوار پھینک کر دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا۔ سلطان دانت پیس کر بولا، جوان بیٹیوں کے باپ اتنی گہری نیند نہیں سویا کرتے سیوک رام۔ سیوک رام کی آنکھیں اذیت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ تلوار کو اپنے سینے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان جلال نے اپنے پاؤں سے اس کا جسم دھکیلا، جو الٹ کر کشتی سے نیچے پانی میں جا گرا۔ مارینا کی چینخ، تلواروں کی جھنکار اور کشتی کے ہچکولوں نے جعفر داراب سمیت تمام افراد کو جگا دیا تھا۔ جعفر داراب جو کچی نیند سے بیدار ہوا تھا، بادبان کا رسا تھامے حیرت سے کبھی سلطان اور کبھی اس کی خون آلود تلوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قندیل کی جھلملاتی روشنی میں تلوار کی دھار پر سیوک رام کا خون ابھی تک چمک رہا تھا۔ اباکر یورک دم بخود جعفر داراب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہی حال مارینا کا تھا۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا جعفر داراب کا رد عمل کیا ہوگا۔ آخر سلطان جلال نے اس کے مصاحب خاص کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پھر جعفر داراب کی آواز ابھری۔ وہ مارینا سے مخاطب تھا، اے لڑکی، کیا ماجرا ہے؟ تو کیوں چیخی تھی؟ مارینا خاموش رہی۔ سلطان جلال بولا، آقا میں آپ کو بتاتا ہوں، سیوک رام نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے روکا تو وہ مجھ پر بھی حملہ آور ہو گیا۔ تم خاموش رہو، جعفر داراب دھاڑا۔ تم بتاؤ لڑکی، کیا ہوا تھا؟ مارینا نے ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا اور بولی، یہ درست کہہ رہے ہیں، اس شیطان نے میری گردن پر خنجر رکھ دیا تھا، اگر یہ مدد کو نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جعفر داراب کا تنا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر
سلطان کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، تم نے جوانمردی کا ثبوت دیا ہے۔ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے والے لوگ مجھے پسند ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب تم 3 رہ گئے ہو اور تمہیں کشتی رانی میں پہلے سے زیادہ مشقت کرنا پڑے گی۔ یورک نے سر جھکا کر کہا، آقا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی خدمات انجام دیتے ہوئے ہمارے بازو ٹوٹ بھی جائیں تو پرواہ نہیں، میں تمہاری فرما برداری پر خوش ہوں۔ جعفر داراب گردن اکڑا کر بولا، سفر سے واپسی پر میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ تینوں جانتے تھے واپسی پر جعفر داراب ملاحوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو یورک جعفر داراب کی اس بات پر کہا مار کر ہنس پڑتا، لیکن اس وقت اس نے تعظیماً سر جھکانے پر ہی اکتفا کیا۔ جعفر داراب انہیں کچھ ضروری ہدایات دے کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اباکا نے جلدی سے آگے بڑھ کر سلطان کی پشت پر نظریں جما دی۔ وہاں قمیص پر ایک سیاہ دھبا نمودار ہو رہا تھا۔ یورک نے بھی اس دھبے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ چند ہفتے پہلے پشت پر لگنے والا زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ سیوک رام سے تلوار زنی کے دوران زخم پھر کھل گیا تھا اور اس سے خارج ہونے والا خون سلطان کی قمیص کو داغدار کر رہا تھا۔ اباکا نے قمیص اٹھا کر زخم دیکھا اور پھر سردار یورک کے ساتھ مل کر وہ زخم کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ اب تک وہ پرسکون سمندر میں سفر کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن تیسرے روز دوپہر کے وقت وہ ایک ایسے سمندر میں داخل ہوئے جو تلاطم خیز تھا۔ جو وہ آگے بڑھتے رہے، لہروں کے اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر وہ ایک ویران جزیرے کے قریب سے گزرے۔ جزیرے پر کثرت سے سبزہ اگا ہوا تھا۔ کھجور کے بلند و بالا درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ساحل سے کچھ ہٹ کر چند نیم پختہ گھروندے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ گھروندے انسانوں سے خالی تھے۔ شاید مچھلی کے شکار کے موسم میں یہاں شکاری آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروندوں کے قریب ہی انہیں ایک بلند قامت مجسمہ نظر آیا۔ انسانی قد سے دگنا یہ سیاہ پتھر کا بت مشرق کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ لہریں اس کے پاؤں کو چھو کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ اس سے پہلے اپنے سمندری سفر کے پہلے روز وہ جزیرہ خارق دیکھ چکے تھے۔ اس کی پہاڑیوں پر سے انہیں جنابہ اور مہربان کے ساحلی شہر صاف نظر آئے تھے، لیکن یہ ایک دور دراز اور تنہا جزیرہ تھا۔ دور دور تک خشکی کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جعفر داراب کے حکم پر اباکا اور یورک کشتی کو ویران کھاڑی پر لے گئے۔ بادبان گرا دیے گئے اور مضبوط رسی کے ساتھ کشتی کو کنارے کے ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ جعفر داراب نے اباکا اور یورک کو حکم دیا کہ مارینا کو اٹھا کر کشتی سے نیچے لے آئیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ مارینا کے چہرے پر انجانے خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ اباکا اور یورک نے اسے احتیاط سے ساحل کی ریت پر لیٹا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ جعفر داراب اپنے حجرے کے اندر سے ایک وزنی نیزہ اٹھا لایا۔ یہ مخصوص ساخت کا نیزہ وہ اس سے پہلے سردار ابابکر کے پاس دیکھ چکے تھے۔ ابابکر کے قبیلے میں وحشی عورت کو غلاف کی جو سزا دی گئی تھی، اس میں بھی ایسا ہی نیزہ استعمال ہوا تھا۔ جعفر داراب نے اباکا کو حکم دیا کہ وہ مارینا کو کندھے پر لاد کر سیاہ بت تک لے چلے۔ اباکا نے جھک کر مارینا کا جسم اٹھایا اور پھول کی طرح کندھے پر رکھ لیا۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جسے اٹھا کر وہ کچھ اور ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں جزیرے کی نم ریت پر تھے، لیکن وہ جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ان لمحوں کی دلکشی اس کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی، لیکن ان غیر یقینی حالات میں اور بہت سی سوچیں ذہن کو گھیرے ہوئے تھیں۔ مارینا کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا، وہ تینوں اس سے آگاہ تھے، لیکن انہیں صرف مارینا ہی کو نہیں بچانا تھا، جعفر داراب سے وفاداری کا بھرم بھی قائم رکھنا تھا۔ کبھی کبھی تو اباکا سوچتا تھا، کہیں سلطان جلال نے خود کو مارینا کی قربانی کے لیے آمادہ تو نہیں کر لیا؟ پھر وہ خود ہی اپنے اس وحشتناک خیال کو رد کر دیتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلطان جانتے ہیں میں مارینا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے میری محبت کا گلا کیوں گھونٹیں گے؟ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ وہ اب سیاہ مجسمے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جعفر داراب اباکا کے پیچھے تھا اور اس کے پیچھے سلطان اور یورک چلے آ رہے تھے۔ اباکا نے دیکھا کہ اس جگہ ریت پر جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک دو سالم ڈھانچے بھی نظر آئے، لیکن وہ ریت میں دبے ہوئے تھے۔ اباکا بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ ان بد نصیبوں کے باقیات ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً سیاہ بت کے قدموں میں قربان کیا جاتا رہا ہے۔ سمندری لہریں ان ہڈیوں کو دھکیل دھکیل کر قربان گاہ سے اتنی دور لے آئی تھیں۔ یہ خوفزدہ کر دینے والا منظر تھا۔ اباکا کی خواہش تھی کہ مارینا کی نگاہیں اس منظر سے محفوظ رہیں،
لیکن وہ اباکا کے کندھے پر اوندھی لیٹی لیٹی یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ آخر اباکا کو اس کی مدھم آواز سنائی دی، اباکا یہ سب کیا ہے؟ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اباکا نے بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا، مارینا تم نہ کچھ دیکھو اور نہ سوچو، دیکھنا اور سوچنا ہمارا کام ہے۔ کون ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا بال بھی بیکا کر سکے؟ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اباکا کی آواز بھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ مارینا کوئی اور بات کرے گی، لیکن وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ یوں لگتا تھا اسے اپنی زندگی اور موت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ وہ جب سے اس سفر پر روانہ ہوئی تھی ہر چیز کو طائرانہ نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ اپنے گرد و پیش سے کٹ چکی ہے۔ اباکا کو اس رویے کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ اس شام مارینا توتم خان کے گھر سے کچھ ضروری چیزیں لینے گئی تھی کہ جعفر داراب کے ہتھے چڑھ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جعفر داراب نے اس شام مارینا کو خودکشی سے بچایا تھا۔ وہ پانچوں اب سیاہ بت کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک قدیم بت تھا۔ ماہوں سال کی گردش اور پانی کی مسلسل یورش نے اسے خاصا بوسیدہ کر دیا تھا۔ نقوش مدھم پڑ چکے تھے، لیکن اس سے چہرے کی ہیبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ جعفر داراب کے حکم پر انہوں نے کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے قدم روک لیے۔ مارینا کو گھاس پر لٹا دیا گیا۔ دوپہر کا کھانا وہ کشتی سے ساتھ لے آئے تھے۔ معمول کے مطابق سردار یورک نے پہلے جعفر داراب کو کھانا پیش کیا، پھر اپنے ہاتھ سے مارینا کو چند لقمے کھلائے، اور پھر وہ تینوں معدے کی طلب پوری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد وہ سایہ دار درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ساپہر کے وقت جعفر داراب نے انہیں جگا دیا۔ مغرب کے سمت جھکے ہوئے سورج کی ملگجی کرنیں اب سیاہ بت کی اریاں پشت پر پڑ رہی تھیں۔ وزنی نیزہ جو جعفر داراب کشتی سے لے کر آیا تھا اب بت کے قدموں میں ایک چوکور پتھر پر رکھا تھا۔ جعفر داراب اس کے قریب ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اباکا سمجھ گیا کہ آزمائش کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ جعفر داراب نے بت کے سامنے کھڑے کھڑے اباکا کو حکم دیا کہ لڑکی کو کندھے پر لاد کر یہاں لے آؤ۔ اباکا نے یہ آواز سن کر سلطان جلال کی طرف دیکھا۔ وہ چند گز کے فاصلے پر خاموش کھڑا تھا۔ اباکا تذبذب کے عالم میں سردار یورک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی سلطان جلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی طرف سے جو کچھ بھی کہنا تھا سلطان جلال نے کہنا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے تھے، اور سلطان خاموش تھا۔ اباکا کے ذہن میں پھر راجی خاتون کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا، اس لڑکی کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ تم لوگ ایک ایسا مقصد حاصل کرو گے جو عشق و محبت سے کہیں بالا تر ہے۔ تو کیا سلطان جلال بھی اس انداز میں سوچنے پر آمادہ ہو گیا تھا؟ اباکا کو ایک کربناک مایوسی کا احساس ہوا، لیکن اس وقت اس نے دیکھا کہ سلطان جلال نپے تلے قدموں سے جعفر داراب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جعفر داراب اباکا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس نے حکم کی تعمیل میں مارینا کو اٹھانے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے۔ سلطان کو اپنی طرف بڑھتے پا کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے خوارزمی؟ جعفر داراب بولا۔ وہ سلطان جلال کو اسی نام سے پکارتا تھا، کبھی کبھی اسے خوارزمی بوڑھا بھی کہہ دیتا تھا۔ سلطان جلال نے تعظیم سے کہا، آقا کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جعفر کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آئے۔ کالے پہاڑوں کی وادی کے سفاک ترین شخص سے شاذ و نادر ہی کسی کو سوال پوچھنے کی ہمت ہوتی تھی، اور سلطان نے یہ ہمت کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اباکا کو لگا کہ جعفر غصے میں پھٹ پڑے گا، پھر شاید اسے کل رات والا واقعہ یاد آ گیا تھا کہ خوارزمی بوڑھے نے کس طرح اس لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ اسی کارنامے کے صلے میں اس نے سلطان جلال کو اس کے سوال کا جواب دینا قبول کر لیا۔ وہ بولا، اس سے آگے ہمارا سفر پرخطر مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ وہاں سمندر میں زبردست طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں، اور جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قدیم روایت پر عمل کرتے ہوئے اس مقام پر ایک انسانی قربانی دیں۔ یہ مجسمہ جو نامعلوم ہاتھوں نے نامعلوم زمانے میں بنایا تھا ایک خوبصورت عورت کی قربانی لیے بغیر کسی کو آگے نہیں جانے دیتا۔ ماضی میں جو لوگ بھی اس رسم کو توڑتے رہے ہیں انہیں عبرتناک تباہی کا سامنا ہوا ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آگے سفر کرنے سے پہلے یہاں اس عورت کو بھیٹ چڑھائیں۔ سلطان نے کہا، آقا میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ سب غیر مسلموں کے توہمات ہیں۔ حقیقت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں۔ ہم ان پانیوں کے شناور ہیں۔ آپ اس بے گناہ لڑکی کی جان ضائع نہ کریں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ باحفاظت آپ کو منزل تک پہنچائیں گے۔
جعفر داراب نے تیش سے سلطان جلال کی طرف دیکھا. شاید اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو وہ اس پر بری طرح برس پڑتا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود وہ سلطان سے محتاط رویہ رکھنے پر مجبور تھا. یہ سلطان کی عظیم الشان شخصیت کا اعجاز تھا. جعفر داراب اب قدرے برہمی سے بولا، خوارزمی، میں اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا. وہی کرو جو کہا جاتا ہے. تم لڑکی کو ادھر لاؤ. وہ اباکا کی طرف اشارہ کر کے بولا. اباکا بے حس و حرکت کھڑا رہا. یورک نے بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی. جعفر داراب کچھ دیر گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ سلطان جلال بولا، آقا، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں. کل ہم نے اس کی عزت بچا کر اس کی مدد کی تھی. آج ہم اسے نگاہوں کے سامنے مدد کے لیے پکارتا نہیں دیکھ سکتے. جعفر داراب چلایا، تم سے کون دیکھنے کو کہتا ہے؟ بس اسے اٹھا کر اس پتھر تک لے آؤ، پھر منہ پھیر کر اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر کھڑے رہنا. سلطان بولا، نہیں آقا، ہم یہ ستم برداشت نہیں کر سکتے. دفتن جعفر داراب کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سیاہ پڑ گیا. وہ دانت پیس کر بولا، تو اس کا مطلب ہے مجھے روکو گے؟ خوب، میرے وفادار غلام میری مزاحمت کریں گے. بہت خوب، اسی وفاداری پر نازاں تھے تم لوگ. یہی ہے اپنے آقا کے لیے تمہارا عزم جانی ساری. سلطان بولا، نہیں آقا، ہم آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتے اور نہ ہی آپ کی مزاحمت کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس لڑکی کو قتل کر دیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. آپ کو تنہا آگے جانا ہوگا. ٹھیک ہے، مت جاؤ میرے ساتھ، لیکن میں یہ رسم ضرور پوری کروں گا. جعفر دھاڑا اور مارینا کے پاس پہنچ کر اسے قربان گاہ کی طرف گھسیٹنے لگا. اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا. اباکا، یورک اور سلطان جلال خاموش کھڑے تھے. چند گز آگے جا کر جعفر رک گیا اور ہانپتے ہوئے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگا. اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے اور اسے سوچنا ہی چاہیے تھا. ان تینوں کے بغیر اگر وہ سفر جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت تھی. لڑکی کی قربانی اپنی جگہ، لیکن موجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے توانا بازوں اور تجربہ کار نگاہوں کی ضرورت تھی. وہ دیر تک ان تینوں کو گھورتا رہا، پھر ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اپنی ہٹ دھرمی سے تم میرے اور اپنے لیے بہت سے خطرات پیدا کر رہے ہو. تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میرے جانے کے بعد تم کبھی اس جزیرے سے نکل نہیں سکو گے؟ سلطان بولا، ہم بھی اس جزیرے میں رہنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آقا. جعفر مجسمے کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اس کا غضب ہم سب کو لے ڈوبے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا آقا. سلطان یقین سے بولا، آپ دیکھیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا. سمندر ہمیں راستہ دے گا اور ہوائیں ہماری انگلی تھامیں گی. جعفر نے ایک طویل سانس لی اور قہر آلود نظروں سے ان تینوں کو گھورتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، چلو کشتی میں، لیکن یاد رکھو اگر آگے جا کر سمندر کے تیور بدلے تو میں اس لڑکی کو بے دریغ لہروں کی بھینٹ چڑھا دوں گا. سلطان نے متانت سے کہا، آقا، آپ اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ اس رسم شکنی کے سبب کوئی طوفان ہمارا راستہ نہیں روکے گا. جعفر داراب نے غصیلے پن سے کہا، اس کا پتہ بھی چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ساحل کی طرف چل دیا. یورک، اباکا اور سلطان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا دیے. جعفر داراب جیسے پرہیبت انسان کی پشت پر مسکرانے کی جرت وہ تینوں ہی کر سکتے تھے. خلیج فارس در حقیقت بحیرہ عرب ہی کی ایک شاخ ہے جو سعودی عرب اور ایران کو جدا کرتی ہے. کویت، بحرین، ہرمز اور کشم اس کے بڑے بڑے جزیرے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس خلیج میں لاتعداد جزیرے موجود ہیں. خلیج فارس کی لمبائی قریباً 500 میل اور رقبہ 90,000 مربع میل ہے. اس خلیج کے ایک دور افتادہ حصے میں ایک بادبانی کشتی لہروں پر سوار مغرب کی طرف محو سفر تھی. شام کا وقت تھا. آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے. جعفر داراب کشتی کے اگلے حصے میں کھڑا قطب نما کے ذریعے سفر کا رخ متعین کر رہا تھا. یورک اور اباکا تندہی سے چپو چلانے میں مصروف تھے. سلطان جلال ایک کونے میں نیند دراز تھا. اس نے بار بار اباکا سے کہا تھا کہ وہ اسے چپو چلانے دے، لیکن اباکا اور یورک جانتے تھے کہ سلطان کا زخم پھر کھل گیا ہے. کشتی رانی کی مشقت زخم کو مزید خراب کر سکتی تھی. انہیں گمنام مجسمے والے جزیرے سے رخصت ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. دور مشرق کی طرف جزیرے کا ساحل ایک لکیر کی طرح ابھی تک دکھائی دے رہا تھا.
پھر اندھیرا گہرا ہو گیا اور یہ لکیر بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس وقت اباکا اور یورک چپو چھوڑ کر رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے جب دفتن یورک نے ایک طرف انگلی اٹھائی اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اباکا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف چمک رہا ہے۔ اباکا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو خود بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ جنوب مغرب کی طرف آسمان پر ایک گہری سیاہ چادر سی نظر آ رہی تھی۔ یہ چادر کہیں کہیں چمکنے والے ستاروں کو ہڑپ کرتی ہوئی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سلطان، آندھی آ رہی ہے، اباکا نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ سلطان نے فرش سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب جعفر داراب بھی ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ سب کی نظریں افق پر جمی تھی۔ خوفناک سیاہ چادر کسی عفریت کی طرح ان کی طرف لپک رہی تھی۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام، جعفر داراب زہرناک لہجے میں بولا۔ اب بھگتو سب۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ دفتن سلطان چیخا، بادبان گراؤ، بادبان گراؤ۔ اباکا اور یورک بادبانوں کی طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ طوفانی جھکڑ بادبانوں سے ٹکراتے وہ دونوں انہیں گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہولناک طوفان نے انہیں آ لیا۔ منہ زور سمندری جھکڑوں نے پلک جھپکتے میں ہر شے کو تہوبالا کر دیا۔ کپڑے، سامان خورد و نوش، سائبان، حجرے کے چوبی تختے، سب کچھ ہوا میں اڑتا نظر آیا۔ اباکا اچھل کر سردار یورک سے ٹکرایا اور دونوں مارینا کے قریب زمین بوس ہو گئے۔ ایک چوبی صندوق اس کے سر سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس وقت مارینا کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی اور اباکا جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ ایک زبردست طوفان نے انہیں گھیر لیا ہے اور یہ کشتی کسی بھی وقت لہروں کا رزق بن سکتی ہے۔ لیکن اس کشتی میں مارینا تھی اور سلطان جلال بھی تھا۔ نہیں، یہ کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ اس کشتی میں تو اس کی پوری دنیا آباد تھی۔ سردار یورک، وہ حلق کی پوری قوت سے چیخا، چپو سنبھالو۔ لیکن سردار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا۔ سردار یورک کو کوئی سنگین چوٹ آئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اباکا گرتا پڑتا چپوؤں کی طرف لپکا۔ مارینا کی چیخیں گاہے گاہے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے دیکھا جعفر داراب اب مستول سے لپٹا ہوا تھا اور طوفانی ہوا اسے سمندر میں پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان جلال کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اباکا نے چپو تھامے اور پوری قوت سے کشتی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ دفتن زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی دبیز چادر نے ہر شے کو ڈھانپ لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر تلے ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی پانی تیزی سے کشتی میں بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ مہیب لہریں بھی اچھل اچھل کر انہیں ڈبونے میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ یہ چھوٹی سی کشتی کبھی لہروں کے دوش پر آسمان کی طرف اٹھتی محسوس ہوتی اور کبھی سمندر کی گہرائی میں اترنے لگتی۔ غضبناک سمندر اور کشتی کی غرقابی میں صرف اباکا حائل تھا، تنہا اباکا۔ اس کے فولادی بازو کشتی کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اچانک اباکا نے دیکھا کہ جعفر داراب قندیل تھامے لڑکھڑاتا ہوا مارینا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک نظر آتے تھے۔ بارش کی دبیز چادر میں اباکا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ جعفر نے قندیل نیچے رکھی اور بکھرے ہوئے سامان میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی اباکا کو اس کے ہاتھوں میں وزنی نیزہ دکھائی دیا۔ وہ مارینا کو مار کر سمندر میں پھینکنا چاہتا تھا۔ اباکا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اگر وہ چپو چھوڑ کر مارینا کی طرف لپکتا تو کشتی الٹنے میں کوئی کسر باقی نہ رہتی۔ دوسری صورت میں جعفر داراب اس کی جان سے کھیل جاتا۔ پھر اباکا کو سلطان جلال کا خیال آیا۔ وہ کشتی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو کیا سلطان جلال بھی اسے چھوڑ گیا؟ یک اباکا کے بازو چھل ہونے لگے۔ اسے لگا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی اس کا دل سینے میں ڈوب گیا ہے۔ اس کی نظروں نے بے قراری سے بکھرے ہوئے سمندر کو دیکھا، لیکن سلطان جلال کہیں نہیں تھا۔ دفتن ایک ہاتھ نے عقب سے اباکا کا کندھا تھپ تھپایا۔ شاباش نوجوان، ہمت نہیں ہارنا۔ یہ سلطان جلال کی آواز تھی، زندگی اور عزم سے بھرپور۔ اباکا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سلطان جلال اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ طوفان کے شروع میں کشتی کو جو زبردست جھٹکا لگا تھا اس نے سلطان جلال کو سمندر میں اچھال دیا، لیکن وہ کشتی کا کنارہ تھامے تیرتا رہا تھا اور اب اوپر چڑھ آیا تھا۔ سلطان، مارینا، اباکا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ سلطان دیکھ چکا تھا کہ جعفر داراب خطرناک ارادے سے مارینا کے سر پر کھڑا ہے۔ وہ وہیں سے پکار کر بولا، آقا، کوئی جلد بازی نہیں کرنا،
یہ کشتی اس طوفان سے نکلے گی اور ضرور نکلے گی. آپ نیزہ تھام کر ہمارے حوصلے پست نہ کریں. اس لڑکی سے دور ہٹ جائیں اور ہمارے چپوؤں کی کاٹ دیکھیں. اباکا نے دیکھا کہ سلطان کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا ہے اور جعفر مارینہ کے پاس سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا ہے. سلطان نے اباکا کے عقب میں بیٹھ کر چپو سنبھال لیے. ایک ہی اباکا کے شل بازو توانائی سے بھر گئے اور اس کا دل سینے میں پوری طاقت سے دھڑکنے لگا. وہ بے پناہ جوش کے ساتھ لہروں سے جنگ میں مصروف ہو گیا. سلطان جلال توقع سے بڑھ کر اس کا ساتھ دے رہا تھا. یوں لگتا تھا اس کے بوڑھے بازو چپو نہیں چلا رہے، خوارزم کے میدانوں میں تاتاریوں کے سر اڑا رہے ہیں. ایک بے پناہ قوت جو اس کے وجود میں پنہاں تھی، آنن فانن بکھرے ہوئے سمندر سے برسرے پیکار ہو گئی تھی.